وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّکْرِ، خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے ذکر کے بعد کہ زمین کے وارث ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین کے وارث خدا کے صالح بندے ہوں۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اب زبور کے اندر ہم نے لکھا۔ اس کی دو طرح کی تفسیریں ہوئی ہیں، علماء نے تفاسیر کو بیان کیا ہے۔ زبور ایک تو وہی داؤد علیہ السلام کی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، سب جانتے ہیں، لیکن ایک اور معنی یہاں مراد لیا جا سکتا ہے جس کو علماء نے بیان کیا ہے، وہ یہ کہ آج سے پہلے تمام آسمانی کتابیں اور وہ تمام تحریریں جو خدا کی طرف سے ہیں ان کے اندر ہم نے لکھ دیا ہے۔ کس کے بعد؟ ذکر کے بعد۔ ذکر یعنی تورات کے بعد، ظاہری معنی یہی ہے تورات کے بعد، اور معنی بھی یہی ہے، لیکن ایک عام معنی میں اگر اس کو لیا جائے تو ذکر یعنی قرآن۔ خداوند متعال یہ ارشاد فرمانا چاہتا ہے ہم نے قرآن کے بعد، قرآن کے علاوہ وہ تمام آسمانی کتابوں کے اندر لکھ دیا کہ زمین کے وارث خدا کے صالح بندے ہوں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ عباد صالح بندے کون ہیں جو زمین کے وارث ہیں۔ خدا کے صالح بندے جو زمین کے وارث بن جائیں گے، تو ہم جب احادیث میں دیکھتے ہیں تو دیکھیں مجمع البیان میں علامہ طبرسی یہ لکھتے ہیں کہ ہم اصحاب المہدی، وہ جو وارثان زمین ہوں گے، وہ جو زمین کے وارث ہوں گے، وہ جو صالح بندے ہوں گے، وہ امام زمان علیہ السلام کے اصحاب ہوں گے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ہماری قدیم ترین تفاسیر میں سے ایک تفسیر قمی ہے۔ قدیمی تفاسیر قمی کس نے لکھی ہے؟ علی ابن ابراہیم نے تفسیر لکھی ہے، اور اپنے تفسیر کے اندر وہ لکھتے ہیں اس آیت کے ذیل میں وہ صالح بندے جن کے بارے میں قرآن کی اس آیت نے گفتگو کی ہے، وہ القائم عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف و اصحابہ، تو جو ہے حضرات وہ بندے، وہ صالح بندے جو اس زمین کے وارث بنیں گے، وہ امام مہدی اور امام مہدی کے اصحاب ہیں۔ یہاں تک ہمیں واضح ہوا کہ وہ صالح بندے کون ہیں۔ آیت کا اتم مصداق خود امام مہدی اور آپ کے اصحاب ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام مہدی وہ شخصیت ہیں جو خدا کے اس ارادے کو دنیا کے اوپر نافذ کریں گے، ایک عالمی حکومت قائم کر کے، جس کے بارے میں قرآن کی مختلف آیات کے اندر ذکر ہوا ہے۔ اور دین اسلام آیا ہی تمام ادیان کے اوپر غلبہ پانے کے لیے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اگرچہ کافر خوش نہ ہو جائے، ناراض ہو جائے، لیکن خدا کے دین نے اس زمین کے اوپر تمام ادیان پر غلبہ، آدم سے لے کر خاتم تک، پہلے پیغمبر کے وصی سے لے کر آخری وصی تک، کیا یہ ارادے خدا متحقق ہوا تو اس زمین کے اوپر؟ کیا وہ حکومت جو خدا چاہتا تھا اس روئے زمین کے اوپر قائم ہو، وہ قائم نہیں ہوئی ابھی تک؟ ایک جلوہ اس کا آپ مدینہ فاضلہ کو دیکھ سکتے ہیں، امیر المومنین کی زندگی میں ایک جلوہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن پوری کائنات کے اوپر وہ عالمی حکومت ابھی تک قائم نہیں ہوئی، اور اس عالمی حکومت کو امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف دو روایات آپ کی خدمت میں پیش کی۔ لیکن پس روایات نے یہ کہا کہ وہ جو صالح بندے ہیں خدا کے، وہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور آپ کے اصحاب ہیں۔ لیکن اہل علم کا مجمع ہے، علماء تشریف رکھتے ہیں، روایات چونکہ آیت کے اندر عمومیت پائی جاتی ہے، خدا کے صالح بندے
ٹھیک ہے ہم نے ایک مصداق کو بیان کیا، لیکن روایات آیات کو، آیات کے مصادیق کو، آیات کے مفہوم کو محدود نہیں کرتی. ٹھیک ہے مصداق کو بیان کیا لیکن محدود نہیں کرتی. بس پتا چلا کہ خدا کے صالح بندے جس وقت بھی جہاں بھی خدا کے لیے قیام کرتے ہیں وہ کامیابی سے ہمکنار ہو. عزیزان محترم، دنیا میں چند ایسی مثالیں ہیں ہمارے پاس. آپ انقلاب اسلامی کو دیکھیں، انقلاب اسلامی کو دیکھیں، امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی امامت میں ایک ایسا انقلاب آ جاتا ہے جس کو آپ امام مہدی کے انقلاب کے لیے مقدمہ کہتے ہیں، مقدمہ سمجھ سکتے ہیں. ایک ایسا ماڈل پیش کیا دنیا کے لیے کہ کہا لا شرقیہ ولا غربیہ، کہا کہ جمہوریہ الاسلامیہ، جمہوریہ الاسلامیہ. اس وقت دنیا دو گروہوں کے اندر بٹ چکی تھی. دیکھیں واقعاً امام مہدی کا ظہور ہمارے لیے ایک نوید ہے، امید ہے. لہٰذا دنیا میں مایوس ہونا نہیں ہے. مایوس تو وہ ہو جائے جس کا امام نہیں ہے، جس کا رہبر نہیں ہے، جس کا پیشوا نہیں ہے. ہم کیوں نہ امید ہو جائے؟ ہمارے لیے نوید ہی نوید ہے. کیوں؟ اس لیے وہ مہدی برحق آئے گا اور ان تمام ظالموں کے ہاتھ کاٹ کر ایک اسلامی حکومت قائم ہے. امام خمینی ایک اسلامی حکومت قائم کرتے ہیں دنیا کے ایک گوشے کے اندر، ایک کونے کے اندر، ایک حصے کے اندر. وہ امام خمینی امام مہدی کا سچا سپاہی ہے، واقعاً خدا کے صالح بندوں میں سے ہے. دنیا کو یہ بتلایا کہ میں اگر دنیا کے ایک کونے میں انقلاب اسلامی کے ذریعے سے ایک اسلامی حکومت قائم کر سکتا ہوں تو وہ مہدی آئے گا اور پوری دنیا کے اندر اسلامی حکومت. دیکھیں حزب اللہ صالح بندے، اور آج کے دور کے اندر حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی کی امامت کے اندر وہ مقاومت کی تحریکیں روز بروز کامیابیوں کے علم گاڑتے جا رہے ہیں. یہ مقدمہ ہے کس کے لیے؟ اس عالمی حکومت کے لیے، اس بین الاقوامی حکومت کے لیے جو امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف قائم کریں گے اس دنیا کے اندر. تو ہمیں نا امید ہونا، معاشرے کے اندر نا امیدی پھیلانا، اس کی کوئی ضرورت نہیں. جان محترم، وہ عالمی حکومت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف قائم کریں گے. توجہ ہے حضرات کی اس عالمی حکومت کی طرف. علامہ اقبال نے بھی اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے محبوس. علامہ اقبال نے آج سے بہت سال پہلے یہ فرمایا، سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے محبوس، خاور کے ثوابتوں کی افرنگ کے سیار، پیران کلیساہوں کی شیخان حرم ہو، نہ جدت گفتار ہے نہ جدت کردار. دنیا کو نجات، دنیا کو نجات. یہ خوبصورت، میں اس کو دیکھ رہا تھا، کیا خوبصورت کہا ہے. خاور کے ثوابت ہوں کے افرنگ کے سیار. نہ مشرق کا نظام اس کو نجات دے سکتا ہے، نہ مشرق کا نظام اس کو نجات دے سکتا ہے. نہ ان عیسائی پادری جن کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے، نہ وہ اس دنیا کے لوگوں کو اس ظلم سے نجات دے سکتے ہیں. نہ شیخان حرم، ان کا تو حال آپ کو پتا ہے، نہ یہ آپ کو نجات دے سکتے ہیں. نجات کون دے گا؟ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت ہے جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار. کیا خوبصورت نعرہ ہے. امام خمینی نے بھی یہی فرمایا تھا، لا شرقیہ ولا غربیہ جمہوریہ الاسلامیہ. اقبال یہ کہتے ہیں کہ نہ شرق اس دنیا کو نجات دے سکتا ہے، یعنی نہ شرقی نظام اس دنیا کو نجات دے سکتا ہے، نہ غربی نجات دے سکتا ہے. غربی سسٹم اگر اس دنیا کو نجات دے سکتا ہے تو وہ امام مہدی دے سکتا ہے.